بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پہلا مارشل لاء نافذ کرنے والے فیلڈ مارشل ایوب خان میں شروع دن سے ہی سیاست کے جراثیم تھے، جنہیں بھانپتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بطور کرنل کمانڈر پوزیشن سے ہٹا کر مشرقی پاکستان ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اس دوران ایوب کے کورٹ مارشل کا بھی فیصلہ ہوا، تاہم وہ بچ گئے۔ لیکن محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایوب کے اندر موجود سیاسی کیڑا پاکستان میں پہلے مارشل لاء کا باعث بن گیا۔ بعد ازاں یہی سیاسی وائرس ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب خان اور پھر ان کے بیٹے عمر ایوب خان میں منتقل ہوا۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد سردار عبدالرب نشتر نے ایوب خان کے بارے میں ایک فائل قائد اعظم محمد علی جناح کو بھجوائی اور نوٹ میں لکھا کہ ایوب خان مہاجرین کی بحالی اور ریلیف کی بجائے سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے فائل پر یہ آرڈر لکھا کہ میں اس آرمی آفیسر کو جانتا ہوں، یہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاسی معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، اس کو فوری مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 1 سال تک کسی کمانڈ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا اور اس مدت کے دوران بیچ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن قائد اعظم کا ایوب خان کے بارے میں غصہ بعد میں بھی ٹھنڈا نہ ہوا، اور جب وہ ڈھاکہ گئے اور انہیں فوجی سلامی دی گئی تو انہوں نے ایوب خان کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے سے روک دیا۔ دراصل تقسیم کے زمانے میں امرتسر میں ہندو مسلم فسادات پر قابو پانے کے لیے ایوب خان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، مگر وہ وہاں جا کر مہاراجہ پٹیالہ کی محبوبہ پر عاشق ہو گئے اور اپنا بیشتر وقت اس کے ساتھ گزارنے لگا اور فسادات پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اس پر قائد اعظم نے سزا کے طور پر ان کو ڈھاکہ بھیجا تھا۔ اپنی اس تنزلی پر ایوب خان بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے قائد اعظم کے احکامات کے برخلاف اس وقت کے فوجی سربراہ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے دوست بریگیڈیئر شیر علی خان پٹودی کی مدد مانگی۔ شیر علی خان پٹودی پہلی فرصت میں کراچی سے راولپنڈی گئے اور کمانڈر ان چیف سر فرینک والٹر میسروی سے اپنے دوست کی سفارش کی، تاہم بات نہیں بنی۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جس ایوب خان سے قائد اعظم محمد علی جناح اس قدر ناراض تھے، اسی ایوب خان کو لیاقت علی خان نے اس وقت کے سینئر ترین جنرل جنرل افتخار پر فوقیت دے کر فوج کا سربراہ لگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے بھی ان کے دوست بریگیڈیئر شیر علی خان پٹودی اور دیگر رفقا نے اہم کردار ادا کیا، اور بدنصیبی دیکھی کہ وہی ایوب خان پاکستان کا پہلا مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا اور ملک پر 11 سال تک حکومت بھی کرتا رہا۔ قائد اعظم خاص جمہوری انداز میں مملکت چلانا چاہتے تھے اور اس حوالے سے کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے ایک اور فوجی افسر اکبر خان کے مشوروں سے زچ ہو کر اس سے کہا تھا کہ آپ کا کام پالیسی بنانا نہیں، حکومت کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے، اور بعد ازاں وہی جنرل اکبر وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف بغاوت کے جرم میں گرفتار ہوا اور تقریباً 5 سال جیل میں رہا۔ مزید بدنصیبی دیکھیے کہ عدالت سے غداری کی سزا پانے والے اسی جنرل اکبر کو سن 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے قومی سلامتی کونسل کا رکن نامزد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بانی پاکستان جون سن 1948 میں اسٹاف کالج کوئٹہ گئے تو وہاں گفتگو کے دوران ان کو اندازہ ہوا کہ اعلیٰ فوجی افسران اپنے حلف کے حقیقی معنوں سے واقف نہیں ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تقریر ایک طرف رکھ کر فوجی افسران کو یاد دہانی کے طور پر ان کا حلف پڑھ کر سنایا اور انہیں احساس دلایا کہ ان کا کام حکم دینا نہیں، صرف فرض ماننا ہے۔ بعد کے ادوار میں فوجی جرنیلوں نے اس حلف کی اتنی خلاف ورزی کی کہ ایئر مارشل عسکر خان کو لکھنا پڑا کہ میری تجویز ہے کہ اگر ہم پر جرنیلوں ہی نے حکمرانی کرنی ہے تو یہ الفاظ حلف سے حذف کر دیے جائیں کہ میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو حصہ نہیں لوں گا۔ جنرل گریسی جب اپنے پیشہ ورانہ دورے پر لاہور گئے تو کرنل ایوب کو دیکھا اور بلا کر پوچھا کہ آپ کو تو ڈھاکہ میں رپورٹ کرنی تھی، آپ یہاں کیسے آئے؟ جس پر ایوب خان نے کہا کہ وہ کراچی وزیر اعظم لیاقت علی خان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس پر جنرل گریسی نے ایوب خان کے کورٹ مارشل کے آرڈر کیے اور انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئے، تاہم ایوب کے تعلقات نے انہیں کورٹ مارشل سے بچا لیا۔ برطانوی فوج کی نوکری کے دوران ایوب خان کا کیا کردار رہا؟ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تاج برطانیہ نے تقسیم ہند کے وقت فسادات کی روک تھام کے لیے پنجاب باؤنڈری فورس تشکیل دی، جس کا ہیڈ آفس لاہور میں تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کرنل کو بھی اس باؤنڈری فورس میں اہم عہدہ دیا گیا۔ ایک روز خبر ملی کہ بھارت سے پاکستان کی طرف آنے والی مہاجرین کی ٹرین کو مشرقی پنجاب میں روک کر تمام مسافروں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس ٹرین کی حفاظت پر مامور پاکستانی کرنل خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ مشتعل ہو گئے۔ اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ غصے میں بفرے ہوئے لوگ راولپنڈی میں اس کرنل کے گھر کو نظر آتش نہ کر دیں۔ حالات اس قدر سنگین ہوئے کہ ممکنہ خدشات کے پیش نظر گھر میں موجود اس کرنل کی اہلیہ اور بچوں کو ایک اور فوجی افسر کی رہائش گاہ پر منتقل کرنا پڑا۔ اس کرنل کا نام ایوب خان تھا۔ کلاسیفائڈ دستاویزات کے مطابق عسکری حکمت عملی کے اعتبار سے کرنل ایوب خان اوسط درجے کا افسر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما میں تعینات آسام رجمنٹ کے کمانڈنٹ کرنل WF براؤن کی ہلاکت کے بعد رجمنٹ کی کمان کرنل ایوب خان کو سونپی گئی، مگر جنگی حکمت عملی میں بزدلانہ ناکامی کے بعد کمان واپس لے کر نہ صرف بھارت بھیج دیا گیا بلکہ ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش بھی کی گئی، اور پھر ایک ایسا فوجی افسر جسے نااہلی کے باعث فوج سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس کی صلاحیتیں ایسی نکھر کر سامنے آئیں کہ اس نے 4 سال کے مختصر عرصے میں نہ صرف کرنل سے جنرل تک ترقی کا سفر بآسانی طے کر لیا بلکہ سینئر فوجی افسران کو مات دے کر سپہ سالار بننے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟
जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले ही उनके जानशीन के तौर पर मेजर जनरल इफ्तिखार खान का इंतखाब हो चुका था। कमांडर इन चीफ नामजद होने पर जनरल इफ्तिखार को इंपीरियल डिफेंस कोर्स के लिए बरतानिया भेजा गया। ब्रिगेडियर शेर खान जो DDMO थे और अब उन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जानी थी, वो भी कोर्स के लिए बरतानिया जा रहे थे। जनरल इफ्तिखार ओरिएंट एयरवेज की लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाइट पर सवार हुए तो उनके अहल खाना के अलावा ब्रिगेडियर शेर खान भी इसी जहाज़ में सवार रहे। ये जहाज़ अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर कराची के रवाही इलाके जंगशाही में गिरकर तबाह हो गया और तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख पर गहरी नज़र रखने वालों का ख्याल है कि यह हादसा पेश ना आता और जनरल इफ्तिखार कमांडर इन चीफ बनने से पहले शहीद ना होते तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती, क्योंकि अयूब खान के बरक्स जनरल इफ्तिखार उसूलों पर समझौता ना करने वाले गैर सियासी जर्नल थे। लेकिन सितम यह है कि पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ नाफिज करने वाले जनरल अयूब खान का बेटा गौहर अयूब और फिर आगे उनका बेटा उमर अयूब आज भी मुल्की सियासत में सरगर्म अमल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।